دیندارو، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خداوند برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیندارو، جب کبھی بھی ہم روحانی مجلس میں شامل ہوتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک موقع ہوتا ہے کہ ہم روح کے بارے میں، روحانی زندگی کے بارے میں، موت کے بارے میں، موت کے بعد جو ہماری زندگی ہے اس کے بارے میں ہم کچھ بات کریں۔ آپ جماعت کو یاد ہوگا، اس سے پہلے بہت سارے وعظوں میں موت کے حوالے سے ایک عنوان پہ ہم نے بات کی تھی، جس میں سینکڑوں ایسے لوگوں پر تجربہ کیا گیا تھا اور ایسے لوگوں کا انٹرویو لیا گیا تھا جو کسی حادثے کی وجہ سے یا دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے مر گئے تھے، جن کو ڈاکٹر نے مردہ قرار دے دیا تھا، اور پھر ان کو یا تو زندہ کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ زندہ ہو گئے، یا خود بخود کسی طرح سے وہ زندہ ہو گئے، اور یہ جو ان کی موت کی مدت ہے وہ چند منٹ سے لے کر کئی گھنٹوں تک، مطلب ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کو مردہ قرار دے دیا گیا اور مورچری میں، مردہ خانے میں ان کو ڈال دیا گیا کہ بھئی کل صبح ان کو دفن کیا جائے گا، مگر مردہ خانے میں وہ پھر زندہ ہو جاتے یا ان میں جان آ جاتی ہے، یا کسی بھی وجہ سے شاید غلط طریقے سے ان کو مردہ قرار دے دیا گیا تھا۔ تو ایسے بہت سے لوگوں پر تجربات کیے گئے، ان کا بہت ہی سائنٹیفک طریقے سے انٹرویو لیا گیا کہ وہ جو لمحات ان پہ گزرے ہیں کہ جن میں ان کو مردہ قرار دیا گیا تھا، اس دوران ان پہ کیا، اور ان لوگوں نے اس کے بارے میں جو احوال بتائے، اس پہ بہت ساری کتابیں شائع ہوئی ہے۔ لائف آفٹر لائف ہے ریمنڈ مودی کی، اور انہی کی دوسری کتاب ریفلیکشنز آن لائف آفٹر لائف ہے، اور چند ایسی کتابیں ہیں، اور اس سے پہلے جو وائزز ہوئے ہیں ان کی ریکارڈنگ میں آپ کو ان کے ریفرنسز ملیں گے۔ اور اب جو یہ ایکٹیویٹی ہے، یہ تجربہ ہے، یہ دنیا بھر میں ایک اسکول کے طور پر، ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ وجود میں آ چکا ہے، جن کو NDE کا نام دیا جاتا ہے، نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس، یعنی موت یا موت سے قریب حالت کا تجربہ، اور اس پہ بہت زیادہ مٹیریل اور بہت زیادہ مواد جو ہے آج دنیا بھر میں موجود ہے۔ تو آج ہم اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں، میں صرف اس سے ایک رابطہ، ایک لنک قائم کر رہا ہوں۔ آج ہم ایک سٹیپ اور آگے جائیں گے، یا یوں کہیے کہ جس طرح وقتی طور پر ٹیمپرریلی جس طرح لوگوں کو مردہ قرار دے دیا گیا تھا، اور ان کے بارے میں، ان کے ذریعے سے روحانی دنیا کے بارے میں جو باتیں معلوم کی گئی، جسے ہم کہتے ہیں کہ دوسری دنیا اور دوسری دنیا کی زندگی کو دیکھنے کے لیے ایک چھوٹی سی کھڑکی یا چھوٹا سا ایک ہول ہے، جس سے کچھ لوگوں نے دیکھا کہ اس دنیا میں کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور کھڑکی ہے، ایک اور دروازہ ہے۔ ویسے ہمارے پاس بزرگوں کی تعلیمات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہے، ہمارے ائمہ علیہم السلام کی تعلیمات ہیں، اور یہ سب ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کی بنیادیں ہیں۔ اور جب دیگر تجربات کی باتیں بھی ہمارے ان عقیدوں کو سپورٹ کرتی ہیں تو ہمیں اور زیادہ مضبوطی ملتی ہے اور زیادہ تقویت ملتی ہے۔ تو آج جس حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ
समाज के अंदर ख़ास तौर पे मगरबी दुनिया के अंदर कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स या कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो मीडियम्स के नाम से जाने जाते हैं, जिनको या तो कुदरती तौर पे कोई बख्शिश होती है, जो या अपनी मेहनत से या अपनी रूहानी और अपनी अक्ली सलाहियतों को बढ़ाकर वो अपने आप को इस काबिल समझते हैं कि वो किसी रूह को बुलाकर उसके साथ बातचीत कर सके। जाहिर है कि आप कहेंगे ये तजुर्बात हमारी सोसाइटी में यहाँ क्यों नहीं होते। देखिए, दुनिया में कोई भी तजुर्बा और कोई भी स्टडी करने के लिए वसाइल की ज़रूरत होती है। जिन ममालिक के पास अपने रोज़मर्रा के मसाइल के हल करने के ही वसाइल नहीं होते, वो इन चीज़ों पर वसाइल सर्फ नहीं करते। तो जिन ममालिक के पास वसाइल हैं कि जो ऐसी रिसर्च और ऐसी स्टडीज़ के लिए वसाइल रिसोर्सेज फराहम करते हैं, वहाँ इस काम को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। तो आज इस हवाले से हम सिर्फ ये देखने और जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोग जो रूहों से बातचीत करने का दावा करते हैं, और ज़ाहिर है ये बातें जिस तरह टेम्पररीली मरने वालों पर जो तजुर्बात किया गया, मैंने उसके लिए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया कि ये महज उन्होंने बोल दिया हमने मान लिया, ऐसा नहीं है। अगर एक शख्स को मुर्दा करार दिया गया है और वो फिर जिंदा होकर उस मुर्दगी की हालत में ये बताता है कि तुमने मेरे बारे में ये कहा था और तुमने मेरे बारे में ये सोचा था और यहाँ ये हुआ था, तुम ये सोच रहे थे, तुमने ये ख्याल किया था, और वो शख्स कहते कि हाँ ऐसा हुआ था, मैंने ये सोचा था, किसी ने ज़बान से कुछ नहीं कहा था। इसको कहते हैं कोरोबोरेशन, कि जो बातें कही गई हैं वो सच साबित होती है कि जो उनको रिसर्च करते हैं उनके सामने। बिल्कुल इसी तरीके से वो लोग जो रूह से कम्युनिकेट करते हैं, अगर कोई फैमिली मेम्बर जाता है और कहता है भाई मेरे ख़ानदान में फ़लान शख्स गुज़र गया है, क्या आप बता सकते हैं, क्या आप उनको बुला सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। अच्छा, बुलाने की बहुत सारी वजूहात होती है। कोई माफ़ी मांगने के लिए बुलाना चाहते हैं, कोई सिर्फ इस बात को यकीन करने के लिए बुलाना चाहते हैं कि मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वो मेरी गुजरी हुई मेरे फैमिली के मेंबर रूह जिंदा है भी या नहीं है। और जब वो कम्युनिकेट करते हैं तो अपने फैमिली के बारे में वो ऐसी बातें बताते हैं जो सिर्फ उस शख्स को मालूम है जो इसकी गुजारिश करता है। तो कहते हैं ये कोरबोरेशन होता है कि हाँ, सिवाय मुझे और मेरी माँ या मेरे बाप या मेरा शौहर या मेरी बीवी, इसके अलावा किसी को ये बात नहीं मालूम ये मीडियम के ज़बान से ये बातें कैसे निकलती है। वो कहते हैं कि इससे ये पता चलता है कि नहीं, रूहों का वजूद मरने के बाद भी रहता है। तो एक मीडियम के कुछ तजुर्बात की आज हम बात करेंगे, जिसमें बहुत सारे एरियाज हम शामिल करेंगे। एक ऑथर है जेम्स वैन प्राग, जेम्स वैन प्राग इनका नाम है। उनकी 2 किताबों का आज हम जिक्र करेंगे। एक है टॉकिंग टू हेवन और दूसरा है रीचिंग टू हेवन। टॉकिंग टू हेवन, रीचिंग टू हेवन, यानी हम दूसरी दुनिया को पहुंचने की कोशिश करते हैं, दूसरी दुनिया के साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और उसमें हज़ारों रूहों के साथ उसने जो बातचीत की है, उसके नतीजे में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं कि जिससे हमें मदद मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें से वो चीज़ें सामने आती हैं जो हमारे अपने अक़ीदे और हमारी अपनी तशरीह को और हमारी अपनी तालीम को सपोर्ट मिलता है, उसको वो कंफर्म होता है कि जो हम अक़ीदा और ईमान रखते हैं, जिससे हमें दूसरी दुनिया की ज़िंदगी के बारे में कुछ समझने और कुछ जानने के बारे में मदद मिलती है। सबसे पहले छोटी सी बात, थोड़ी सी बात हम ये करें, मौत क्या है।
موت ہماری زندگی کا ایک سفر ہے اور یہ ہماری واپسی کا ایک سفر ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اس مرحلے سے گزرنا ہے، جس کے لیے ہر شخص کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، کیونکہ یہ کسی وارننگ کے ساتھ نہیں آتا. موت کا اپنا وقت ہوتا ہے تو موت آ جاتی ہے، اور ہر شخص کو اپنے اندر ہمیشہ اس بات کی تیاری رکھنی چاہیے کہ کسی بھی وقت میرا اس دنیا سے رابطہ منقطع ہو سکتا ہے اور ہم دوسری دنیا میں داخل ہو جائیں گے. اور یہ ایک ایسا پروسیس ہے کہ جس سے گزر کے ہم دوسری دنیا میں داخل ہوتے ہیں. جس طرح اس دنیا میں داخل ہونے کا ہمارا ایک پروسیس ہوتا ہے نا، ہم اچانک دنیا میں نمودار نہیں ہو جاتے ہیں. اس دنیا میں دو انسانوں کے ملنے کی وجہ سے ایک پروسیس شروع ہوتا ہے، جس سے ہمارا جسم بننا شروع کرتا ہے. ایک لمحہ گزرنے کے بعد، کچھ وقت گزرنے کے بعد اس میں ہماری روح کا داخل ہونے کا عمل شروع ہوتا ہے. ایک عمل پورا ہونے کے بعد دنیا میں ہم ایک جسم کے طور پہ نمودار ہوتے ہیں، اور پھر رفتہ رفتہ ہماری عقل ڈیولپ ہوتی ہے. یہ ایک پورا طریقہ کار ہے، یہ ایک پروسیس ہے. بالکل اسی طریقے سے موت ایک پروسیس ہے کہ جس سے گزر کر ہم ایک زندگی کے ایک لیول سے، زندگی کے ایک مرحلے سے ہم دوسرے مرحلے کے اندر داخل ہوتے ہیں. کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ ایٹ دیٹ وی آر اویئر that we are more than just our physical bodies. کم از کم موت کے وقت ہمیں یہ ضرور پتہ چل جاتا ہے کہ ہم صرف جسم نہیں ہے، ہم صرف یہ مادی باڈی نہیں ہے، اس جسم سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہم کچھ چیز ہیں. لوگ پوچھتے ہیں جی مرنے کے وقت کیا ہوتا ہے؟ مرنا کیا ہے؟ یہ موت کیا ہے؟ یہ مرتے وقت کیا ہوتا ہے؟ یہ ہر ایک کا اپنا تجربہ ہے. جس طرح ہماری ہر ایک کی اپنی اپنی زندگی ہے، کسی کی بھی زندگی دوسرے انسان کی زندگی جیسی نہیں ہے. ہر انسان کی اپنی ایک دنیا ہے. بالکل اسی طریقے سے موت کا بھی ہر انسان کا اپنا ایک تجربہ ہوتا ہے. اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ موت کے وقت ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے، کیونکہ ممکن ہے جو کسی کے ساتھ ہوا وہ کسی دوسرے کے ساتھ نہ ہو. اس لیے کوئی بھی جنرل سٹیٹمنٹ دینا کہ موت کے وقت ایسا ہوتا ہے یہ ممکن نہیں ہے. موت سے انسان کیوں ڈرتا ہے؟ موت سے انسان کیوں ڈرتا ہے؟ دوسری چند باتوں کے علاوہ سب سے اہم بات موت سے ڈرنے کی یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک انجان سا تجربہ ہے. یہ ہمارے لیے ایک اننون ایکسپیرینس ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں اس سے گزرنا ہے، اور پھر یہ نہیں معلوم کہ یہ کیسا ہوگا ہمارے ساتھ. اس لیے ہم ہمیشہ خوف زدہ رہتے ہیں. اور اس خوف زدہ ہونے کا ایک اور عنصر یہ بھی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں موت سے ہم ختم ہو جاتے ہیں، موت سے ہمارا وجود ختم ہو جاتا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے موت سے صرف ہمارے یہ جسم کا جو ایک ٹائم تھا، یہ جسم اپنا وجود شروع کرتا ہے، بڑھتا ہے، ایکسپانڈ ہوتا ہے، اس کی عمر ہوتی ہے. عمر ختم ہونے کے بعد یہ جسم کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے، تو روح اس جسم کو چھوڑ کر آگے نکل جاتی ہے. بس یہ پروسیس ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ختم ہو جاتے ہیں. ہم ختم نہیں ہوتے ہیں. موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی. موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی. ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. کہ جو غافل ہے، انجان ہے، نادان ہے، علم نہیں رکھتے، وہ سمجھتے ہیں موت سے زندگی ختم ہو جاتی ہے. کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. موت ایک زندگی کی شام اور دوسری زندگی کی صبح ہے. موت ہماری اس زندگی، مادی زندگی کی شام، اور ہماری ابدی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کی صبح ہے. یہ محض ایک عمل ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ موت اٹ سیلف مشکل نہیں ہے. ڈیتھ از ایزی.
موت جو ہے وہ آسان ہے، مرنا مشکل ہے۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ موت کے ساتھ پرابلم نہیں ہے، مرنے کے ساتھ پرابلم ہے۔ موت مشکل نہیں ہے، موت تو یوں آتی ہے، ہمیں الگ کر کے چلی جاتی ہے، مگر وہ جو رفتہ رفتہ، لمحہ لمحہ، گھڑی گھڑی، سیکنڈ سیکنڈ جو ہم مرتے رہتے ہیں، وہ مرنے کا پروسیس اٹ سیلف ڈیفیکلٹ ہے۔ یعنی ہمارے یہ زندگی اور وہ زندگی، اس کے درمیان موت ایک عمل ہے، وہ موت خود مشکل نہیں ہے، ہاں اس میں سے جو گزرنے کا عمل ہے وہ مشکل ہے۔ کسی نے کہا زندگی بڑی حسین ہے، موت بہت پیسفل ہے۔ Life is pleasant, death is peaceful. It is only the time in between which is difficult. زندگی بہت حسین ہے، مرنا بہت پرسکون ہے، مگر ان دونوں کے درمیان کا ٹائم جو ہے نا وہ سب سے خراب ہے، جس میں ہر انسان پریشان رہتا ہے، مشکلات میں مبتلا رہتا ہے۔ تو موت سے انسان کا خاتمہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ ایک قدرت کا پروسیس ہے۔ اور یاد رکھیے، ہم جس دن دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے موت کا پروسیس تو شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے سائنسدان اور جو ڈاکٹرز ہیں، جو میڈیکل سائنس ہے، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم تو ہمیشہ مرتے رہتے ہیں، ہم تو ہر لمحہ ہر گھڑی مرتے رہتے ہیں، ہم پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں۔ ہمارے جسم کے سیلز ہیں، خلیات ہیں، مرتے ہیں، نئے سیلز پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے پرانے سیلز مرتے رہتے ہیں، نئے سیلز پیدا ہوتے ہیں۔ اگرچہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ 40-50 سال سے میں دنیا میں زندہ ہوں، مگر اس 40-50 سال کے دوران میرے اصل جسم کا کچھ بھی نہیں بچا ہے، کیونکہ پرانی چیزیں مرتی رہتی ہے اور ہمارے وجود میں نئی چیزیں آتی رہتی ہے۔ اس طرح کہتے ہیں کہ موت کا پروسیس تو ہمارے ساتھ جاری ہی رہتا ہے، یہ کوئی نئی چیز ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے کہ اللہ ہر روز ہمیں مارتا ہے، اللہ ہر روز ہمیں موت دیتا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ اللہ تعالیٰ نفسوں کو ان کی موت کے وقت فوت کر دیتا ہے، لے لیتا ہے، مار ڈالتا ہے، اور جو مرتے نہیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نیند میں مار دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان جب سوتا ہے ہر روز تو یہ اس کی موت ہوتی ہے، اللہ اسے مار دیتا ہے۔ پھر آگے فرماتا ہے کہ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، اس نیند کے دوران جن جن کی موت جو ہے وہ واقع ہو چکی ہوتی ہے، کنفرم ہو چکی ہوتی ہے، اللہ ان کو روک لیتا ہے، اور وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجْلٍ مُّسَمًّى، باقی جن کی موت نہیں ہوئی ہوتی ہے ان کو کچھ ٹائم کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ تو ہم جب رات کو سوتے ہیں اور نیند میں جاتے ہیں، سمجھیے ہم مرے ہیں۔ جب ہم نیند سے پھر اٹھتے ہیں تو سمجھیے ہم زندہ ہوئے ہیں۔ تو نیند میں جانا اور نیند سے اٹھنا کوئی پرابلم تو نہیں ہوتا ہم کو نا، کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو موت کا نام دیتا ہے۔ موت کو صرف اللہ ایک ٹیسٹ کا نام دیتا ہے، ذائقہ، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ ایک تجربہ ہے، یہ ایک ٹیسٹ ہے جس میں سے ہم میں سے ہر ایک گزرتا ہے۔ جب ہماری موت واقع ہوتی ہے تو ہم جانتے ہیں انسان کی روح کا جسم سے الگ ہونے کے کئی طریقے ہیں، اور روحوں نے جو انڈرسٹینڈنگ، جو سمجھ کمیونیکیٹ کی ہے، اس میں ایک بات یہ ہے کہ انسان کی موت کس طرح ہوتی ہے وہ بھی بہت اہم ہوتی ہے اس روح کے لیے۔ یہ بات ہماری روح کا جسم سے الگ ہونے کا ایک طریقہ نیچرل ہے، قدرتی ہے۔ قدرتی طریقہ کیا ہے؟ ایک انسان کی عمر کی ایک حد ہوتی ہے، وہ عمر جب پوری ہونے لگتی ہے تو روح ہمارے جسم کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اور اس میں مرنے والا خود بھی تیار ہوتا ہے،
مرنے والے کے اہل خاندان بھی تیار ہوتے ہیں، اور ہر لحاظ سے اس میں کسی قسم کا سوائے کہ ہمارے اٹیچمنٹ کی وجہ سے تھوڑی دکھ اور تکلیف کے کوئی ایسے صدمے والی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے، آپ جانتے ہیں انسان کی ایک عجیب سی صورتحال ہے، ہم جب پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے سے لے کے اور ہمارے درمیانی عمر تک، سمجھ لیجئے 40 سال تک ہم پھیلتے جاتے ہیں۔ ہماری زندگی کی یوں سمجھیے دوپہر، ہماری زندگی کی جو دوپہر ہے وہ ہمارے 40 سال کی عمر ہے۔ اس کے بعد ہمارا سورج ڈھلنا شروع کرتا ہے، 70 75 80، شام ہو جاتی ہے، صبح کی لائف الگ ہوتی ہے، شام کی لائف الگ ہوتی ہے۔ تو انسان پھیلتا ہے اور سکڑتا ہے۔ ہم جوانی میں اپنے آپ کو ایکسپانڈ کرتے ہیں، درمیانی عمر کے بعد ہم آہستہ آہستہ اپنے کام کاج کم سے کم کرتے کرتے اپنی لائف کو بہت محدود کر ڈالتے ہیں۔ قدرتی بات، آپ نہیں چاہیں گے تو بھی ایسا ہو جاتا ہے، بلکہ ایسا کرنا چاہیے۔ تو جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے تو وہ انسان خود اپنے آپ کو دوسری دنیا کے واسطے تیار کرتا ہے یا تیار پاتا ہے۔ تو اس کی ہماری سمجھ عمر کے ساتھ دوسری دنیا کے بارے میں، موت کے بارے میں بہتر سے بہتر ہوتی رہتی ہے۔ ایسے لوگ دوسری دنیا کے بارے میں اینکشس رہتے ہیں، زیادہ مشتاق رہتے ہیں۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو، بزرگوں کو کہتا ہوا سنا ہوگا، بس اب دنیا میں جی نہیں لگتا، بس مولا کب مجھے اٹھا لے۔ مطلب وہ زیادہ بے چین ہوتے ہیں جانے کے لیے بجائے کہ اس دنیا میں رہنے کے لیے، کیونکہ انہیں اب دوسری دنیا سے گویا ایک طرف سے بلاوا آ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بزرگ اپنی بڑی عمر میں جا کر اپنی فیملی کے گزرے ہوئے لوگوں کو بہت یاد کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بہت بات کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو ویلکم کر رہے ہوتے ہیں، بلا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری دنیا کے ایک طرح سمجھے کچھ فلیشز ان کو نظر آتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں وہ اچانک کچھ لوگ آخری عمر میں بیمار ہوتے ہیں، بے ہوشی کے عالم میں ہوتے ہیں، اور اچانک اٹھ کے کہتے میں بڑی اچھی جگہ پہ تھا، بہت پیاری جگہ پہ تھا، میں وہاں سے آنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ روح کی وہ حالت ہوتی ہے جو دوسری دنیا اور اس دنیا کے درمیان کی وہ حالت ہوتی ہے۔ تو ہماری جو نیچرل ڈیتھ ہے، ہماری جو قدرتی موت ہے، اس میں ہماری روح آہستہ 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 ہمارے وجود سے باہر نکلتی ہے۔ جس طرح ہماری روح آہستہ آہستہ ہمارے وجود میں داخل ہوتی ہے۔ ہم ماں کے پیٹ میں ایک ہی دن میں پیدا نہیں ہوتے، خدا نے ایک اس میں عمر دی ہے، ایک ٹائم دیا ہے جس میں آہستہ آہستہ ہمارا وجود بنتا ہے۔ اسی طرح مرتے ہوئے بھی ہماری روح ہمارے جسم سے آہستہ 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 الگ ہوتی ہے، اور جو نیچرل پروسیس سے جاتے ہیں وہ اچھی طرح اپنے آپ کو تیار پاتے ہیں۔ اور تقریباً تمام روحوں نے یہ بات کی کہ جب ہم دنیا سے جاتے ہیں تو ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے جن لوگوں سے ہم پیار کرتے ہیں، ہمارے اہل خاندان، فیملی، رشتہ دار، وہ ہمیشہ ویلکم کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے آتے ہیں۔ جن کا جیسا مذہبی عقیدہ ہے، وہ مذہبی رہنما، وہ خواہ پیر ہے یا پیغمبر ہے، جن سے ان کی محبت ہے، وہ ان کو ویلکم کرنے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے آپ سے ریکویسٹ کی، یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے کہ قیامت میں آپ کے ساتھ اٹھایا جاؤں، میرا حشر آپ کے ساتھ ہو، میں آپ کے ساتھ اٹھایا جاؤں۔ نبی صاحب نے فرمایا تو جس سے محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جس سے تیری محبت ہے وہ تیرے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن۔ اور انہی چیزوں کو کنفرم کیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد انہی لوگوں کو انہوں نے دیکھا جو انہیں ویلکم کرتے ہیں، جن سے وہ دنیا کے اندر محبت کرتے تھے، جن سے پیار کرتے تھے، اور وہ انہیں خوش آمدید کہہ کے دوسری دنیا کی طرف، دوسرے مراحل کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ موت کا ایک اور، یعنی ہمارے روح کا ہمارے جسم سے نکلنے کا سب کا نیچرل طریقہ نہیں ہوتا ہے، کچھ افسوسناک واقعات ہوتے ہیں۔ بعض روحوں کو جسم سے اچانک نکلنا پڑتا ہے،
بعض روحیں جسم سے اچانک الگ ہوتی ہیں، حادثات کی وجہ سے اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تشدد ہوتا ہے، کوئی کسی کا مرڈر کر دیتا ہے، کسی کی جان لے لیتا ہے، یا کوئی قدرتی آفت ہے جس سے اچانک روح جسم سے الگ ہوتی ہے، اور ایسی صورتحال میں اس روح کو سپورٹ اور سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ روحوں نے یہ باتیں کمیونیکیٹ کی ہے کہ جب ایسا ہوتا ہے تو جس طرح نیچرل موت مرنے والا انسان بہت پہلے سے تیار ہوتا ہے نا کہ وہ دوسری دنیا میں جا رہا ہے، اچانک ہونے والی موت میں روح تیار نہیں ہوتی ہے اس ٹرانزیشن کے واسطے، تو اس سے مدد کی ضرورت۔ کچھ دیر وہ شوق میں ہوتی ہے، اس سے سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوا ہے۔ بعض اوقات وہ ظاہر ہے کہ ایسی شوق کے حالت میں روحیں اپنے جسم کے آس پاس رہتی ہیں، جیسے اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، جان چلی گئی، اچانک کسی نے گولی مار دی، روح جسم کے آس پاس رہتی ہے، اور آس پاس جو لوگ ہیں ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتی ہے، کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ کیا ہوا ہے، مگر چونکہ وہ ایک ایسا لیول ہے جہاں سے وہ روحیں ہم سے بات کر نہیں سکتی ہے، یا چاہتی ہے تو ہم سمجھ نہیں سکتے، چونکہ ہم جسمانی دنیا میں ہیں، وہ ایک اور پلین میں جا چکی ہوتی ہیں، تو وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتی ہے۔ اور جیسا میں نے عرض کیا، فیملیز، گزری ہوئی روحانیاں، اچھی روحانیاں، خدا نے قرآن شریف میں جنود السماوات والارض، آسمان اور زمین میں اللہ کی فوجوں کا ذکر کرتا ہے، ملائکہ اور روحوں کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ فرماتا ہے نازل ہوتی ہے۔ ایسی صورتحال میں اچھی روحیں، ہمارے اہل خاندان کی روحیں آ کر اس روح کو سہارا دیتی ہے، اس روح کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، اور اس کو بتاتی ہے کہ دیکھو ایسی صورتحال آ چکی ہے کہ اب اس جسم میں تمہارا جانا ممکن نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ اس روح کو وہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور وہ روح جو ہے وہاں سے رفتہ رفتہ اپنی روحانی منزل جو بھی اس کے لیے ہے اس طرف وہ روح آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ جو حادثات میں جو اموات ہوتی ہیں ان میں روحوں کو اس حالت کو سمجھانے کے لیے دوسری روحیں جو ہیں وہ آتی ہیں، اہل خاندان کی روحیں آتی ہیں، اور وہ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک اور طریقہ ناپسندیدہ، بہت ہی مشکل ہے جس کے بارے میں آدمی کوئی بات کر سکے، اپنی طرف جھانک کر دیکھیں کہ ہمیں بہت زیادہ محبت اور شفقت سوسائٹی میں دینے کی ضرورت ہے۔ یہ زندگیاں بار بار نہیں آتی ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ لائف، زندگی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، ہم اس کی قدر کر سکیں اور اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق جی سکیں، اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی پوری کر سکے، اس کے قابل ہونا چاہیے۔ اور سوسائٹی میں کم از کم اتنی محبت، شفقت اور پیار اویلیبل رکھنا چاہیے کہ کوئی پیار اور محبت کی کمی کی وجہ سے دنیا سے اپنا رشتہ ختم نہ کرے۔ ایسے لوگ جب اپنی جان لے لیتے ہیں، ان کے اہل خاندان، رشتہ دار، اگین اچھی روحیں آتی ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ ٹائم لگتا ہے، چونکہ بہت تکلیف دہ صورتحال سے ایسی روحیں دنیا سے گزرتی ہیں، تو ایسی اچھی روحیں آ کے ان کو سمجھاتی ہیں، ان کو سہارا دیتی ہیں، اور کس طریقے سے ان کے روحانی درجات جو ہوں وہ بلند ہو اس کے لیے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ مگر ان روحوں نے یہ کہا کہ اس طریقے سے جو روحیں دنیا سے جاتی ہیں ان کے لیے بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے لیے بہت زیادہ اچھے کام جو بھی ہم روحانی کے پیچھے کرنا چاہیں اور کر سکتے ہیں ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ کچھ روحیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی محبت دنیا کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہے، ہمارے عقیدے اور ہمارے ایمان کا اس میں بڑا دخل ہوتا ہے۔
ارتھ باؤنڈ سولز جسے کہتے ہیں کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کا اٹیچمنٹ دنیا کے ساتھ ہوتا ہے. مثلا ہمارے گھر والوں سے اتنی محبت، دنیا سے، ہمارے پیسے سے، چیزوں سے، دنیا کی زندگی سے اتنا لگاؤ کہ دنیا چھوڑنے کو تیار نہیں. یا ہمارے عقیدے اور ایمان میں اتنی کمزوری ہوتی ہے کہ دوسری دنیا پہ بھروسہ نہیں ہوتا. مرنے کے بعد ختم ہو جائیں گے. خدا کا وجود، آخرت کا وجود، سزا اور جزا کا تصور، روحانی ترقیاں، جن کے ایمان اور عقیدے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، چونکہ ہماری دوسری دنیا ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے جو دوسری دنیا بناتا ہے. ہمارے جنت اور جہنم ہمارے اعمال اور ہمارے عقیدے سے بنتے ہیں. جب وہی خالی ہو اور دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں وہ ایک شوق کے حالت میں ہوتے ہیں. دنیا اور جسم کو چھوڑنے کے بعد بھی ان کا لگاؤ دنیا کے ساتھ، اپنی باڈی کے ساتھ، اپنے گھر کے ساتھ، اپنے فیملی کے ساتھ. اس وجہ سے وہ بہت زیادہ اپنی باڈی کے پاس، اپنے جسم کے پاس وہ روحیں منڈلاتی رہتی ہے، کیونکہ آگے جانے کا سرمایہ نہیں ہوتا ان کے پاس. انہوں نے ایمان، عقیدے، علم کے ذریعے سے وہ سرمایہ نہیں بنایا جو ان کو آگے لے جانے میں مدد کر سکے. تو ایسی روحیں جو ہے وہ ایک لحاظ سے سٹک رہتی ہے، جن کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے، نیک اعمال کی ضرورت ہے. اچھی روحیں آتی ہیں کیونکہ وہاں سب اچھے ہی ہیں. اچھی روحیں آتی ہیں، سمجھاتی ہیں. بعض اوقات ان کو سمجھانا پڑتا ہے چونکہ وہ ابھی تک اپنے آپ کو زندہ سمجھ رہی ہوتی ہیں. انہیں سمجھانا ہوتا ہے کہ بھئی ختم ہو گیا ہے، یہ وہ زندگی نہیں جو تم جی رہی تھی، اب تم دوسرے لیول پر آئے ہو. تو وہاں بھی اس کی ایک لحاظ سے تعلیم اور ٹریننگ ہوتی ہے کہ جس سے وہ دوسری دنیا کی طرف آگے نکل جاتی ہے. تو اس میں ہمارے عقیدے اور ہمارے ایمان کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. آپ پوچھیں گے پھر اس کے اندر جنت اور جہنم کہاں ہے؟ یہ جو ہم سنتے ہیں کہ بھئی مرنے کے بعد اچھے انسان جنت میں جائیں گے، بہت مزے کریں گے، اور برے انسان جہنم میں جائیں گے، تو یہ سب کہاں ہے؟ قرآن شریف کی ایک آیت میں اس میں سب یوں سمجھیے بہت اچھا جواب دیا گیا ہے کہ جنت کہاں ہے اور جنت کی سائز کیا ہے. تو اس سے جہنم کی سائز کا بھی پتہ چل جائے گا. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. جلدی کرو، تیزی کرو کہ تمہیں اللہ کی مغفرت حاصل ہو اور اس جنت کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرو جو زمین اور آسمان جتنا پھیلا ہوا اور بڑا ہے. ارضھا کارض السماوات والارض. تم تیزی کرو اچھے اعمال کے ذریعے سے کہ تم اس جنت کی طرف بڑھو جو آسمانوں اور زمین جتنا پھیلا ہوا ہے. آسمان اور زمین تو وہی ہیں جس میں ہم رہتے ہیں. اتنی ہی بڑی جگہ جنت کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ جو جنت کا ڈسکرپشن دیا گیا ہے کہ آسمانوں اور زمین جتنی جنت کی جگہ ہے تو جہنم کہاں رہ جاتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا دیکھو جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے، اور جب رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے. دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ رہتی ہے. ہم وہیں رہتے ہیں، کبھی ہمارے لیے وہ دن ہوتا ہے، کبھی رات ہوتا ہے. تو یہ کسی جگہ کا نام نہیں ہے، یہ کوئی میٹیریل جسمانی جگہ کا نام نہیں کہ تم کو یہاں مکان دیا جائے گا اور اس میں یہ ساری فیسلٹیز ہوگی. یہ تو مادی چیزیں ہیں. یا تمہیں اس کمرے میں ڈالا جائے گا جہاں آگ سے جلایا جائے گا، یہ مادی چیزیں ہیں. تم ایک ہی کیفیت میں ہوتے ہو، ایک ہی جگہ ہے جہاں کوئی ایک ہی ماحول میں کبھی ہم ہوتے ہیں. کسی کو وہ جگہ جو ہے جنت لگتی ہے، کسی کو وہی جگہ جہنم لگتی ہے. اسی لیے کہا نا کہ اہل دنیا، علامہ اقبال کی وہ پوئٹری ہے نا کہ وہ جہنم کی سیر کو نکلا اور جہنم کی سیر لگایا، جو دیکھا بھئی یہاں تو سارے
ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے؟ کہا ہم تو سن رہے تھے کہ یہاں بہت آگ ہوتی ہے، تو یہاں آگ کدھر ہے؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ یہاں آگ واگ نہیں ہوتی، اہل دنیا جو یہاں آتے ہیں اپنے انگارے ساتھ لاتے ہیں، یہاں کچھ نہیں ہوتا۔ جو دنیا والے آتے ہیں اپنا آگ خود اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، وہ ہمارے اعمال، وہ ہماری سوچ، وہ ہماری فکر، وہ ہمارے عقیدے، وہی چیزیں ہیں جو ہمیں سکھ دے یا ہمیں دکھ دے۔ تو اصل جسے آپ کہیں کہ جنت کیا ہے اور جہنم کیا ہے، یہ وہ روحانی کیفیات ہے جو جسمانی زبان میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، ورنہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جسے الفاظ میں سمجھایا نہیں جا سکتا۔ جس طرح بہت ہی اہم باتیں بچوں کو سمجھانے کے لیے بچوں کی زبان میں بولنی پڑتی ہے، اسی طرح روحانی دنیا کی باتیں ہمیں سمجھانے کے لیے ہمیں جسمانی دنیا میں اور جسمانی دنیا میں جو ہم نے زبان ایجاد کی ہے اس زبان میں ہم کو بتانے اور سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ جو ہمارے اپنے اپنے اعمال ہیں، ہم اپنے اپنے اعمال کے مطابق روحانی دنیا کے کسی نہ کسی لیول پہ ہوتے ہیں، کسی نہ کسی درجات پہ ہوتے ہیں۔ ہر انسان کا اپنا ایک لیول ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے اپنے اپنے عمل کے مطابق اس کے درجات ہیں۔ کروڑوں انسان ہے تو کروڑوں درجات ہیں، ہر آدمی اپنے اپنے عمل کے درجے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنا ایک نام رکھتا ہے رفیع الدرجات، درجات بلند کرنے والا۔ بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں یہ ہم بار بار روحوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، یہ روحانی مجلس کراتے ہیں، یہ ان کے نام کا ڈونیشن دیتے ہیں، یہ ان کو روحانی مجلس میں داخل کرتے ہیں، یہ بار بار کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ بار بار کرنے کا یہ فائدہ جتنی بار آپ ان کے لیے نیکی کرتے ہیں اتنی بار ان کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، خدا ان کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ ہمارے کھاتے میں، ہمارے حساب میں، ہمارے پیچھے ہمارے پیار کرنے والے اگر نیکیاں کرتے ہیں اور وہ ہمیں بھیجتے ہیں تو خدا ہمارے درجات بلند کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ رفیع الدرجات، درجات کا بلند کرنے والا ہے۔ نرفع درجات من یشاء، ہم جسے چاہے ان کے درجات بلند کیے دیتے ہیں۔ سرکار آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے اس دوسری دنیا کے حوالے سے ایک خلاصہ فرمایا تھا، قرآن کی جیسے کہ اور آیت ہے کہ لہم درجات عند ربہم، اللہ کے پاس ان کے درجات ہیں۔ تو مولا سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا انسان مرنے کے بعد پھر سے زندہ ہوتا ہے؟ کیا مرنے کے بعد پھر سے جنم ہے؟ کیا مرنے کے بعد ہم پھر سے جنم لیتے ہیں؟ مولا نے فرمایا ہاں، مرنے کے بعد ہماری دوسری زندگی ہوتی ہے۔ تو پھر انہوں نے خلاصہ پوچھا کہ خداوند اس کا کیا مطلب ہے، یہ پھر سے پیدا ہونے کی کیا بات ہے؟ تو مولا اس کا خلاصہ دیتے ہیں۔ The answer I gave as follows is very clear۔ مولا فرماتے جو جواب ہم آپ کو نیچے دیتے ہیں وہ بہت صاف ہے۔ Obviously reborn means in a higher sphere than this life۔ مولا نے فرمایا ظاہر ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم پھر سے پیدا ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہم اس زندگی سے بالا تر ہائر اسفیئرز، اس زندگی سے دوسری بالا تر زندگی میں ہم پھر پیدا ہوتے ہیں، یعنی ہم یہ دنیا چھوڑتے ہیں، اس دنیا سے ہماری روح نکلتی ہے اور اس زندگی سے دوسری بہتر زندگی میں ہماری روح ایک نئی زندگی کا آغاز کرتی ہے۔ مولا نے فرمایا ہم جب فرماتے ہیں کہ یس ہماری دوسری زندگی ہے، وہ اس طرح ہے کہ اس زندگی سے بالا تر ہائر اسفیئرز، درجات، اگر آپ یوں کہیں کہ ایک کے بعد دوسرا جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، تو ہم ایک لیول سے بالا تر لیول کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وداؤٹ گوئنگ ٹو دا فائنل اسپریچول اسفیئرز، روحانیت کی بلند ترین سطح، بلند ترین لیول تک پہنچنے سے پہلے there will be further triumph before the highest points have been reached۔ اس بالا ترین، اعلیٰ ترین مقام تک پہنچنے سے پہلے
اور بھی کامیابیاں ہوں گی. تو ہم صرف یہ نہ سمجھے کہ بس روح کے لیے کام کرنے کا بس یہی جسمانی دنیا ہے، پھر کچھ نہیں ہے. اس کے بعد کی زندگیوں میں بھی روحیں کام کرتی رہتی ہیں، اور ان کے کام کرنے کا، ترقی کرنے کا، آگے بڑھنے کا اپنا انداز ہے جو اللہ جانتا ہے. تو مولا نے فرمایا بالا ترین نقطے تک پہنچنے سے پہلے اور بھی بہت سی کامیابیاں ہیں جن سے روح کو گزرنی ہوتی ہے. Unless these highest points have been reached in this world and on this earth by general rules of Ismaili faith, beginning with kindness, gentleness, etc., and going up to highest love of union with the Imam. یعنی اس دنیا میں اگر ہم نے اسماعیلی طریقے کی تعلیمات جیسے کہ آپ ہمدردی سے اور اچھے اخلاق سے رہنے سے شروع کر کے امام زمان کے ساتھ آپ کی روحانی ملاپ کا درجہ اگر آپ نے اسی دنیا میں حاصل نہیں کیا ہے تو پھر مرنے کے بعد اس ہائیسٹ لیول تک پہنچنے کے لیے آپ کو اور بھی بہت سے درجات ہیں جن میں سے آپ کو گزرنا ہوگا. مولانا نے فرمایا like the prophet, like all the imams and like all the prophets before Muhammad, my general farmans have been allegorical. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دوسرے پیغمبر اور اماموں کی طرح مولانا نے فرمایا میرے فرامین جو ہیں وہ بھی تمثیلی ہے، اس میں بھی مثالی زبان استعمال کی گئی ہے تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو، ورنہ روحانیت کی بات جسمانی زبان میں سمجھانا مشکل نہیں ہے. آخر میں چند کلمات عرض کر کے میں اپنی جگہ لینا چاہوں گا. جو ایک پوائنٹ ہے جو اسی عنوان کے ساتھ ہے اور وہ یہ ہے کہ جب ہمارے ساتھ کوئی صدمہ پیش آتا ہے، جب دنیا سے کسی انسان کی موت ہوتی ہے یا کوئی اور واقعہ ہوتا ہے، ایک اہم تجربہ ہے جس میں سے ہم سب گزرتے ہیں اور جس میں سے ہر ایک کا گزرنا لازمی ہے اور وہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری اور اچھی چیز ہے. وہ ہے غم. غم، ہم غم سے بھاگتے ہیں، تکلیف سے بھاگتے ہیں. ٹریجڈی، صدمہ، زخم یہ ہماری لائف میں نہیں آنا چاہیے. اللہ نے ایسی لائف نہیں بنائی ہے. دیکھیے یہ دنیا ایک یونیورسٹی ہے، یہ دنیا ایک اسکول ہے اور اس دنیا کے اسکول میں ہم سب طالب علم ہیں اور ہم سب کا اپنا سلیبس ہے. اسکول کے سلیبس میں اور اس سلیبس میں تھوڑا سا فرق ہے. اسکول میں پوری کلاس کا ایک سلیبس ہوتا ہے، یونیورسٹی میں پوری ڈگری کا ایک سلیبس ہوتا ہے. یہاں ہر انسان کا اپنا کریکولم ہوتا ہے، ہر آدمی کا اپنا سلیبس ہوتا ہے، ہر آدمی کا اپنا کریکولم ہوتا ہے. میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اس کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اس کا کریکولم ڈیفرنٹ ہے، تمہارا کریکولم ڈیفرنٹ ہے. مگر قدرت، دیکھیے کسی بھی چیز کو پکانے کے لیے تاپ تو دینا پڑتا ہے، ہیٹ دینا پڑتا ہے، گرمی دینی پڑتی ہے. زندگی میں ہیٹ کے بغیر، تاپ کے بغیر، گرمی کے بغیر انسان پکتا نہیں ہے. اور ہمارے پکنے کا جو ٹائم ہے وہ خوشی کے دنوں میں نہیں ہے، وہ شادیوں کے دنوں میں نہیں ہے، پارٹیز کے دنوں میں نہیں ہے، غم کے دنوں میں ہے، دکھ کے دنوں میں ہے، ٹریجڈی کے دنوں میں ہے، صدمہ کے دنوں میں ہے. ہمارے جو اصل قیمتی دن ہیں یہ وہ دن نہیں ہیں جن میں ہم ناچا کودا کرتے تھے، جن میں ہم کھیلا کودا کرتے تھے. جب ہماری حالت بہت اچھی ہوتی ہے، خوشحال زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہم زندگی کے پیریفیری میں، زندگی کے کنارے کنارے جی رہے ہوتے ہیں. جب ہمیں صدمہ لگتا ہے، جب ہم گرتے ہیں، جب ہمیں غم آتا ہے ہمارے اوپر، جب چاروں طرف اندھیرا نظر آتا ہے، ہم اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں، ڈپریسڈ ہوتے ہیں، تو وہ ہماری اصل زندگی ہے جو ہمیں درس دینا شروع کرتی ہے. کون ہے جو کھیل کود میں سیکھتا ہے؟ کھیل کود میں کوئی نہیں سیکھتا. ٹریجڈی میں جو سیکھتے ہیں وہ کھیل کود میں نہیں سیکھتے ہیں. اور آپ اتفاق کریں گے میرے ساتھ اس بات پر، غم کے دنوں نے آپ کو جو کچھ سکھایا ہے وہ خوشی کے دنوں نے آپ کو نہیں سکھایا ہوگا.
آج آپ کہتے ہیں شکر ہے میرے ساتھ ایسا ہوا، ورنہ آج میں اتنا سمجھدار نہیں ہوتا، آج میں اتنا میچور نہیں ہوتا۔ تو غم کسی نہ کسی لگاؤ، کسی نہ کسی حوالے سے، کوئی فیملی میں موت واقع ہو، کاروبار میں نقصان ہو، تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے خراب ہوتے ہیں، ہیلتھ کا مسئلہ ہوتا ہے، غم ہماری زندگی کا حصہ ہے، اور اس غم کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، اس غم کی قدر کرنی چاہیے، اور اس غم کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے۔ غم جس کام کے لیے ہماری زندگی میں آتا ہے اس سے کرنے دینا چاہیے۔ ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ ہم انسان مشین کے بنے ہوئے ہیں، روبوٹ ہیں، غم کے اظہار کی بھی ہم کو اجازت نہیں ہوتی ہے۔ خوشی ہمیں کتنی کرنا، ہنسنا کتنا، وہ بھی آپ کو پرمیشن لینا پڑے گا، آپ کو رونا کتنا، یہ بھی آپ کو پرمیشن لینا پڑے گا۔ نہیں، رونے کے لیے، غمگین ہونے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، تم اتنا روتے ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ خدا نے ہمیں رونے یا ہنسنے، لوگوں کو دیکھنے اور نہ دیکھنے کے واسطے یہ صفات نہیں دی ہے، ضروری ہے، یہ ہمارے وجود کے واسطے ضروری ہے۔ جتنی خوشیاں منانا ضروری ہے، اتنا غم کی رسپیکٹ کرنا بھی ہماری زندگی میں ضروری ہے۔ غم کے بہت سے مظاہر ہوتے ہیں، ہر انسان کا اپنا اپنا غم کا اظہار کا انداز ہوتا ہے۔ کوئی پیارا شخص ہماری زندگی سے گزر جاتا ہے، ظاہر ہے ہمیں صدمہ ہوتا ہے، ہم اپنی یاد میں اس کو ہمیشہ زندہ رکھ سکتے ہیں، وہ ہماری یادوں کی دنیا سے ہمیشہ نہیں جاتا۔ خاص طور پر جب بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے تو ہم چند کیفیت سے گزرتے ہیں، موت کی یا اسی طرح کی کوئی کیفیت میں، کہ پہلے تو ہم صدمہ شوق میں ہوتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر کوئی ان نیچرل ڈیتھ ہوا ہے، نیچرل ہوتی ہے، ہم تیار ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں، مگر کبھی اچانک بہت بلندی سے ہم نیچے گرتے ہیں یا بہت عزیز کی اچانک موت ہو جاتی ہے تو شروع میں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہوتا ہے، کیا ہوا ہے۔ اسے شوق کا مرحلہ کہتے ہیں۔ اس میں ہمیں سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارے اہل خاندان، رشتہ دار، فیملی جو ہم کو سپورٹ کرتے ہیں، سہارے دیتے ہیں، سنبھالتے ہیں، اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر غم کے دن شروع ہوتے ہیں، پین، تکلیف اس کے بعد میں شروع ہوتی ہے، اور اس غم کی جو کیفیت ہوتی ہے، بھئی کھانا اچھا نہیں لگتا، کہیں جانا اچھا نہیں لگتا، کسی خوشی میں نہیں جانا ہے، بس نیند ختم ہو گئی ہے، ڈپریسڈ ہو گئے ہیں، اور لوگ اس کے پیچھے پڑے، بھئی چلو تم پارٹی میں چلو، وہاں جا کے ذرا خوشی منا کے آنا، بھئی چلو تمہیں کہیں گھمانے لے جاتے، بھئی رونا دھونا بند کرو۔ قدرت نے ہمارے اندر یہ غم کی کیفیت رکھی ہے، جس کے لیے قدرت ہم سے کہتی ہے کہ بی یور سیلف، فیل اٹ، لیو وتھ یور گریو، اپنے غم کے ساتھ زندگی گزارو، لوگوں کو غم کے اظہار سے نہ روکے۔ ہماری آنکھوں سے آنسو دو قسم کے نکلتے ہیں، خوشی میں بھی نکلتے ہیں، غم میں بھی نکلتے ہیں۔ آپ میں سے میڈیکل سائنس والے جانتے ہوں گے، غم کے آنسو اور خوشی کے آنسو بائیو کیمیکلی ڈفرنٹ ہوتے ہیں۔ وہ پانی نہیں ہوتا گلاس بھر کے پی جائے آدمی۔ غم میں آنکھوں سے نکلنے والا آنسو اور خوشی میں آنکھوں سے نکلنے والے آنسو بائیو کیمیکلی، کیمیکلز ان کے ڈفرنٹ ہوتے ہیں۔ خوشی میں باڈی سے کیا نکلنا اور غم میں باڈی سے کیا نکلنا، یہ خدا ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ تو غم میں جب انسان روتا ہے، دکھ میں جب انسان آنسو بہاتا ہے، تو اس کے جسم کے اندر سے بہت سے زہریلے ایسے کیمیکلز ہیں جو غم کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، آنسو انہیں باہر نکال دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، جب ہم آنسو بہا کے فارغ ہوتے ہیں تو کتنا ہلکا ہو جاتے ہیں۔ آنسو بہا کے کبھی ہم بھڑاس نکالتے ہیں، رو لیتے ہیں جی بھر کے، تو ہم اپنے آپ کو لائٹ محسوس نہیں کرتے، ہلکا محسوس نہیں کرتے، پیس محسوس نہیں کرتے ہیں۔
یہ ضروری ہے. ایک دفعہ ماں اپنے بچوں کو کافی چیزیں سکھا رہی تھی تو بچیوں سے پوچھا بچی یہ تو بتاؤ کہ ہمارے جسم میں اللہ نے اتنے سارے اعضاء دیے ہیں اس میں سب سے اچھا عضو کون سا ہے ہمارے باڈی کا. سب اپنے اپنے طور پہ آنکھیں سب سے امپورٹنٹ ہے اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے بغیر اندھے ہو جائیں. بھئی کان سب سے امپورٹنٹ ہے یہ نہ ہو تو پھر تو ہم کچھ سن نہیں سکیں گے. عقل بہت امپورٹنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو لوگ جس طرح دیکھتے ہیں. ماں نے کہا بیٹا سب ٹھیک ہے اپنی جگہ پر لیکن ہماری زندگی کا ہمارے وجود کا بہت ہی اہم حصہ جو ہمارے جسم کا ہے وہ ہمارا کندھا ہے. ہمارا کندھا ہے شولڈر ہے. کہا اچھا اس کی وجہ سے کہ یہ ہم اس پہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں ہم کوئی بھاری چیز کندھے پہ لے کے لے جا سکتے ہیں. ماں نے کہا نہیں اس لیے کہ یہ کسی کو رونے کا سہارا دیتے ہیں. یہ کسی کے لیے رونے کے کام آتے ہیں. جب کوئی غمگین ہوتا ہے تو تم اسے اپنا کندھا دیتے ہو کہ آؤ ادھر رکھو اپنا سر اور اپنے آپ کو ہلکا کرو. تو یہ نہ سمجھیں کہ بھئی قدرت ہمیں واویلا کرنے کی تعلیم نہیں دیتا لیکن قدرت کہتا ہے انسان جب غمگین ہوتا ہے اس کا اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے پروسیس ہوتا ہے اور وہ غمگینی انسان کو ٹرین کرتا ہے پکاتا ہے سکھاتا ہے. جب اس کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے اس غمگینی سے انسان خود باہر نکل آتا ہے. اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. کسی کے ہاں سوگ ہوتا ہے کسی کے ہاں تکلیف ہوتی ہے ہم لوگوں کے گھروں میں کونڈولنس کے لیے جاتے ہیں. لوگوں کے گھروں میں ہم بیٹھنے کے لیے جاتے ہیں جن کے ہاں موت ہوتی ہے تو ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ شاید سمجھتے ہیں کہ بھئی کسی نہ کس طرح ان کو روکو رونے نہ پائے بس ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ دو رونے نہ پائے. ارے بھائی اگر وہ روتے ہیں تو ان کے لیے اچھا ہے. یہ رونا قدرت نے ایک بخشش رکھی ہے. آپ تو کلام مولا میں پڑھتے ہیں کہ رونا مرد کا ویسا چاہ جو خدا کے ڈر سے روئے کہ مردوں کو رونا چاہیے. اور خدا نے رونا صرف عورتوں کے واسطے نہیں رکھا ہے. ہم غیر ضروری طور پر رونے اور واویلا کرنے کو انکریج نہیں کرتے. جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ غم اور غم کا اظہار ضروری ہے ورنہ اس کے دوسرے اثرات ہو جاتے ہیں. اس لیے اگر کوئی غمگینی میں ہے تو غمگینی کو رسپیکٹ کیجئے. اگر ہم میں سے آپ میں سے کوئی غمگین ہے زندگی میں بہت سی باتیں اچھی نہیں لگتی فائن یہ اس سلیبس کا اس کورس کا حصہ ہے. اپنے وقت پہ ہم اس غمگینی سے بہت زیادہ دانش مند بن کے اور بہت کچھ سیکھ کے اس زندگی سے آگے نکلیں گے. تو آج یہ چند باتیں میں آپ جماعت کے سامنے اس روحانی مجلس میں عرض کر رہا تھا. مجھے اندازہ ہے میں نے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لیا ہے اور میں نے اجازت نہیں لی تھی اس لیے میں مکھی کھمڑے صاحبان سے معذرت چاہتا ہوں لیکن مجھے سکون ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ بات میں آپ کے سامنے مکمل کر سکا ہوں. خدا بن نور مولانا شاہ کریم الحسن حاضر امام ہم سب کو ہمارے مذہب کی سمجھ عطا کرے. مولا کے جماعت کے تمام گناہ معاف کرے. سب کی نیک امیدیں پوری کرے. آخری دم تک ایمان سلامت رکھے. سکھی سلامت اور آباد رکھے. دیدار نصیب کرے. صلوات پڑھے دنداروں. اللہم صلی علی